میں نے ایک لڑکی کو جوئے میں جیتا تھا۔ اس کا باپ اسے میرے حوالے کر گیا تھا۔ وہ لڑکی عبایا پہنے ہوئے تھی اور پردہ دار تھی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، لیکن نہ جانے کیوں جب میں اس لڑکی کے قریب جانا چاہتا تھا، کوئی اندیکھی قوت مجھے روکتی تھی۔ لیکن مجھے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے پہ داخل ہوا اور اس کے قریب بڑھا اور وہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ روتے روتے وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑنا چاہا تو وہ لرز کر پیچھے ہٹی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم ایسا کرو کہ چلو گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھو۔ تم یقین رکھو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے باپ نے تمہیں جوئے میں ہارا ہے اور تم اب میری ملکیت ہو۔ تمہیں اب میرا سارا کہنا ماننا پڑے گا۔ میری اس بات پر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسا کیا تھا جو اسے رلا رہا تھا؟ یہ اذیت بھی تو کم نہیں تھی کہ اسے اس کے باپ نے جوئے میں ہار دیا تھا، لیکن مجھے تو اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کرتی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ کچھ دیر یوں ہی روتی رہی اور کچھ نہ بولی تو میں نے اسے کہا کہ اٹھو اور گاڑی میں چلو۔ میری پیروائی کرتے ہوئے گاڑی تک آئی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اسے اپنے گھر تک لے آیا۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، بہت عالی شان تھا۔ میرے گھر میں نوکر چاکر موجود تھے، لیکن وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل بھی حیران نہ ہوئی تھی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی عبایا نہیں اتارا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بیٹی اتنی پرہیزگار، اتنی پردے والی اور اتنی با کردار کہ اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی۔ اس نے ابھی تک مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ شکل سے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی دکھ رہے تھے اور اس کی آنکھیں بھی۔ اس کے ہاتھ کافی نرم و ملائم لگ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوبصورت ہو۔ مجھے ایک پل کے لیے اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہیں کی میں اس کا نقاب اتار سکوں۔ وہ مکمل طور پر نقاب میں تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس سے پہلے بھی کچھ لڑکیاں میرے پاس آ کر رہ چکی تھی اور اس کے لیے میں نے کافی بڑی بڑی قیمتیں ادا کی تھی۔ میں نے بہت کچھ کھویا تھا، لیکن اس بار مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عورت میرے ساتھ آئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ پردہ دار عورت تھی اور بلا اجازت اور بلا دستک کے اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ملازمہ سے کہا، ایک ٹرے میں کھانا اور پانی لے کر اس کے لیے لے جاؤ، اور میں کچھ کپڑے لایا ہوں۔ یہ کپڑے بھی اسے دے دو۔ اس کے پاس کوئی کپڑے بھی نہیں ہے پہننے کے لیے۔ جو کپڑے میں بازار سے لایا تھا وہ بھی میں نے ملازمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ملازمہ میرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کمرے میں جانے لگی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہے، کھانا کھا رہی ہے یا نہیں؟ تو ملازمہ کہنے لگی، نہیں، انہوں نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا اور وہ بہت روئے جا رہی ہے۔ نہ کوئی بات کر رہی ہے، نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، بس روئے ہی جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کچن میں رات کے کھانے کا بندوبست کرو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ میری بات سن کر ملازمہ سر جھکاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ملازمہ باہر گئی تو میں اسے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوتا مجھے خیال آ گیا وہ تو عبایا میں تھی اور اس کا پردہ ہے، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ دوسری دستک پر اس نے آواز دی اور پھر میں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں جوں ہی دروازے کے دھکیل کر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، رو رہی تھی، شکست خوردہ تھی اور اس کے کندھے ڈلکے ہوئے تھے، ابھی تک نقاب میں تھی۔ میں اسے کچھ فاصلے پر ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی ابھی تک آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تمہارا باپ میرے ہاتھوں تمہیں جوئے میں ہار چکا تھا، اور میں تو جوئے میں ہاری ہوئی تمام لڑکیوں کو اسی طرح کئی بار گھر لایا ہوں اور انہوں نے پھر بیچ دیا۔ لیکن نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر میرا دل ذرا موم سا ہو رہا ہے۔ تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا، خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اور بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ تھا جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی باتوں میں، اس کے لہجے میں کوئی درد تو تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، آرام سے بیٹھو، پانی پیو۔
لیکن وہ پانی کیسے پیتی؟ وہ تو حجاب میں تھی، میں اس کا پردہ بھی نہیں اترنے دے سکتا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا، ابھی تم سے بات کرنی ہے، تم مجھ سے پردہ نہ اتارو۔ مجھے تمہاری یہ عادت پسند آئی۔ آج تک کسی لڑکی کو میں نے یوں نہیں دیکھا۔ آج تک جو بھی لڑکی میرے پاس آئی وہ بنا پردے کے تھی، یہاں تک کہ اس کا دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ لیکن تمہارا حجاب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا آپ کو میری باتوں پر یقین آئے گا؟ میں نے اسے کہا، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات پر یقین کروں۔ تمہاری بات سچی ہوئی تو مجھے ضرور یقین آ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے امی ابو اپنے خاندان کے سب سے بڑے تھے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ دونوں کزن تھے اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کی باتوں کا مان رکھا جاتا۔ ہر بات میں انہی سے صلاح مشورہ کیا جاتا۔ ان کی شادی ہوئی، 5 سال تک ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 5 سال بعد میں ان کے ہاں پیدا ہوئی، لیکن میرے باپ کو ایک بیٹے کی تلاش تھی، ایک بیٹے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ سے اور میری ماں سے منہ موڑ لیا۔ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی تھی انہوں نے گھر میں آنا بہت کم کر دیا تھا۔ چوری چھپے انہوں نے ڈرنک کرنا شروع کر دی اور جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر عیش و عشرت موجود تھی، ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن میرے باپ نے ایک ایک کر کے جوئے میں سب کچھ ہار دیا۔ ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر کا تمام مال و متام اور بزنس، تمام فیکٹریاں اسی جوئے کی نظر ہو گئی۔ جب میں 3 سال کی ہوئی تو ہم بالکل کنگال ہو چکے تھے، ایک کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ مکان کا مالک بہت سخت مزاج کا آدمی تھا، ہر مہینے پیسے وصول کرنے آ جاتا۔ مجبوراً میری ماں کو 1-2 گھروں میں کام کرنا پڑتا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر اور راتوں کو بیٹھ کر سلائی کر کے میری فیس جمع کی اور گھر کا تمام کرایہ ادا کرتی رہی۔ میری ماں جو پیسے میرے باپ سے بچا کر رکھ لیتی تھی وہ میری فیس کے کام آ جاتے تھے، لیکن اکثر تو میرا باپ نشے اور جوئے کے لیے میری ماں سے سب کچھ چھین کر لے جاتا۔ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہنے دیتا۔ میری ماں نے ہمیشہ میرے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ میرے باپ کو سمجھاتی، میرا باپ نشے میں دھت اسے مارنے لگتا۔ کئی بار تو یوں ہوا کہ ماں مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتی۔ میرا باپ اسے مار کر گھر سے باہر نکل جاتا اور پیچھے ماں کو میں سنبھالتی۔ چھوٹی بچی تھی، اپنے باپ کا یہ رویہ دیکھتی تو ڈر سے ہم سی جاتی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تب میں کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ جن گھرانوں میں باپ کی حالت ایسی ہو اور گھر تمام نظام ماں چلاتی ہو، اس گھر کے بچے جلدی ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں ہی بڑی ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں بڑے ہوتے ہوتے مجھے کچھ اور دکھ بھی سہنے تھے۔ میری ماں نے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ میڈیکل کالج کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میری ماں دن رات محنت کرتی اور پیسے جوڑ کر میرے بیگ کے خفیہ خانے میں ہی رکھ دیتی، جہاں تک میرا باپ کی پہنچ نہیں تھی۔ میرا بیگ تو وہ کھولنے سے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس بیگ میں سوائے کاپیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میری طرف تو ویسے بھی وہ دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ میں ہمیشہ اپنا بیگ پکڑے اپنے سینے سے لگائے رکھتی، کبھی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کر دیتی اور کبھی یوں ہی اپنے بیگ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہتی۔ محلے کی کوئی لڑکی میرے ساتھ بات نہ کرتی تھی۔ ہمارے تمام اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ جو ہر بات پر امی ابو سے مشورہ لینے آتے تھے، اب اگر وہ کبھی بھولے سے بھی ہمارے گھر آ جاتے تو ہمیں بس تانے مار کر ہی جاتے تھے، ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک کر جاتے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی مجھے دیکھ کر ماں کئی گھنٹوں سوچنے میں لگ جاتی تھی۔ میں ان سے کہتی کہ امی کیا سوچتی ہیں، کیوں اتنا اپنے سر کھپا رہی ہیں؟ تو امی کہتی، بیٹا تم خوبصورت اور جوان جہاں لڑکی ہو، میں یہی سوچتی ہوں کہ کیسے تمہارے باپ سے بچاؤں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں ہنسنے لگتی، کہتی بھلا اپنے باپ سے بھی کوئی کسی کو بچاتا ہے؟ تو وہ کہتی کہ تیرے جیسا باپ ویسا باپ ہو تو مائیں اپنی بیٹیوں کو ضرور بچاتی ہیں۔ میری ماں کی یہ باتیں میرے سر پر سے گزر جاتی۔ انہیں میرے ہاتھ پیلے کرنے کی بہت جلدی تھی، لیکن انہیں مجھے ڈاکٹر بنانا تھا۔ ڈاکٹر بن کر میں ان کا سپنا پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں کالج گئی۔ 2 سال تو میں نے کافی خوب دل لگا کر پڑھائی کی۔ ان 2 سالوں میں جو میں کامیاب ہوئی تھی، میرے جتنے نمبر آئے تھے وہ بہت اچھے تھے۔ ٹیچر بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ میں نے امی کو بتایا تو امی بھی بہت خوش ہوئی۔ مجھے کچھ وظیفہ بھی مل گیا۔ امی نے بھی محنت کرنی جاری رکھی اور تیسرا سال شروع ہو گیا۔
ایک روز اچانک ہی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میں نے ابا سے کہا ابا امی کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جائیں، تو میرے ابا نے مجھے ڈانٹ دیا، بلکہ کمرے میں آ کر میری ماں سے پیسے مانگنے لگے۔ میری ماں نے کہا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں تمہارے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میری ماں کی یہ بات سن کر میرا باپ سارے گھر میں پھرنے لگا۔ اسے کوئی چیز نہ ملی۔ جب اسے اس کا بس نہ چلا تو وہ میری ماں کو مارنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے باپ کو روکتی رہی، روتی رہی، اپنی ماں کو پیٹتا دیکھتی رہی، لیکن میرے باپ نے ایک نہ سنی اور میری ماں کو مارتا رہا۔ جب میری ماں مار کھا کے بے ہوش ہونے لگی تو میرے باپ نے میری ماں کو ایک سائڈ پر دھکا دے دیا۔ اس کا سر ایک دیوار سے لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا باپ کھلے دروازے سے بھاگ کر گھر سے چلا گیا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں رونے لگی، چیخنے لگی اور چلانے لگی۔ ہمارے گھر سے کچھ دور ہی ایک ڈاکٹر رہتے تھے۔ وہ ڈاکٹر کافی اچھے تھے۔ اکثر جب بھی مجھے بخار ہوتا یا امی کی طبیعت خراب ہوتی تو امی مجھے انہی کے پاس بھیج دیتی اور کہتی کہ ان ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ دوائی دے دے۔ وہی ہمیں دوائی دیتے اور دوائی بھی ہمیں مفت ہی دیتے تھے۔ وہ دل کے بہت اچھے تھے۔ میں انہیں ماموں کہتی تھی۔ اس وقت بھی مجھے خیال آیا۔ میں بھاگتے ہوئے ڈاکٹر انکل کے پاس گئی۔ میں نے کہا ماموں امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ابو نے انہیں مارا ہے، ان کے سر پہ چوٹ آئی ہے، امی بے ہوش ہے، آپ جلدی سے ہمارے گھر آئیں۔ وہ میرے ساتھ جلدی سے بھاگتے ہوئے ہمارے گھر آئے۔ جب انہوں نے امی کو سیدھا کیا تو کہنے لگے ان کو تو بہت بخار ہے اور ان کے سر سے بھی خون بہت بہہ چکا ہے، انہیں تو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ میں نے کہا لے چلے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ تو کہنے لگے بیٹا تم نے کالج جانے کی تیاری کر رکھی ہے، تم کالج جاؤ، اتنا مسئلہ نہیں ہے، بس سر سے خون بہہ رہا ہے، تمہاری امی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے میں اسے گھر واپس لے آؤں گا۔ میں بات ضد تھی کہ میں امی کے ساتھ جاؤں گی، لیکن ڈاکٹر ماموں نے مجھے زبردستی کالج بھیج دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہاری امی اس وقت ہوش میں ہوتی تو کیا وہ تمہیں اس طرح گھر میں چھٹی کرنے دیتی؟ تمہارے امتحانات کے دن چل رہے ہیں، تم خاموشی سے کالج جاؤ۔ اور ہمارے گھر کے سبھی حالات سے باخبر تھے۔ میں نے سر جھکا دیا اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے کالج چلی گئی، لیکن دماغ میرا اپنے گھر میں ہی ٹکا ہوا تھا۔ جب میں 2 بجے کے قریب گھر پہنچی تو میرے گھر کے سامنے ایک ہجوم لگا کھڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اتنے لوگ میرے دروازے پر کیا کر رہے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی جب دروازے تک پہنچی تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے فوراً امی کا خیال آیا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنے دروازے تک پہنچی اور پھر جب گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بے جان وجود صحن میں ہی پڑا تھا اور ان پر سفید چادر پڑی تھی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ماموں کھڑے تھے، میرا باپ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ سب رو رہے تھے اور وہ نشے کی حالت میں ادھر ادھر لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا، لیکن میرے باپ نے میرے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے زور سے پھینکا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے سنبھال لیا اور میرا باپ بھاگ کر باہر چلا گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں کچھ دن تو میرے پاس رہیں، پھر اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اپنی حالت کے اپنے علاوہ کسی اور کو کیا خبر ہوتی ہے؟ وہی ڈاکٹر ماموں ہمارے گھر پر آتے، مجھ سے حال چال پوچھ کر چلے جاتے۔ میرا باپ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے گھر کے سارے کام کرتی، کالج جاتی، واپس آتی، گھر کے سارے کام کرتی۔ کچھ روز تو میرے فنڈ اور میری ماں کے جمع کیے ہوئے پیسے مکمل طور پر چلتے رہے۔ اس کے بعد امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر میں بیٹھ گئی۔ کچھ روز تو وہ پیسے چلے اور گزارا اچھا ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب گھر میں بالکل فاقوں کی نوبت آئی تو میں نے اپنے باپ سے کہا۔ میرا باپ اب مجھے پیٹنے لگا تھا، کہنے لگا میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ کہیں میری نظروں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے دھکا دیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اب ہمیشہ کا یہی معمول بن گیا تھا، گھر میں آتا مجھ سے کھانا مانگتا، میں نہ دیتی تو مجھے مار کر چلا جاتا۔ لیکن ان میں تمام پڑوسیوں میں ایک ڈاکٹر ماموں تھے جو میرے خیر خواہ تھے۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے اپنی سگی بھانجیوں کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میرا یہ وہم اس وقت دور ہوا جب ہمارے گھر پر آئے۔ ہمارے گھر کی کنڈی کھلی تھی، وہ ہمارے گھر کے اندر چلے آئے۔ ہمیشہ کی طرح میرا باپ بھی گھر پر نہیں تھا، اب تو میری ماں بھی چل بسی تھی، اب اس کا روز آنا جانا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ماموں آج ابو نے مجھے بہت مارا، میرے کندھے پر چوٹ آئی ہے اور میرے کندھے پر بہت درد ہو رہا ہے، کوئی دوائی ہو تو مجھے لا کے دے۔ کہنے لگے دوائی کیا کرو، تم خود بخود سیٹ ہو جاؤ گی۔ آج ان کی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے
کہ میرے قریب آؤ۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، یہ وہ کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ میرے قریب آئے اور میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ آج ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں چیخنے لگی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھ پر زبردستی کرنے لگا۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی، لیکن میرے منہ پر وہ ہاتھ رکھ چکے تھے اور میرا منہ بند ہو گیا تھا۔ چیخوں کی آوازیں بھی باہر نہیں جا رہی تھی۔ کافی کوشش کرنے کے بعد میں نے اسے دھکا دیا اور باہر نکل آئی۔ میں نے باہر آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں گھر سے باہر نکل پڑی۔ ہمسائے کے کچھ لوگ باہر موجود تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرے قریب آئے۔ میں ہمیشہ عبایا میں ہوتی تھی، لیکن آج میں بے پردہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ لوگ میرے قریب آئے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے روتے جھجکتے ان سے کہا ڈاکٹر ماموں میرے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ سب لوگ ڈاکٹر پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن ڈاکٹر کہنے لگا ایسی بات نہیں، اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں اس کا ہاتھ چیک کرنے آیا تھا اور یہ خود ہی ایسے مجھ پر کئی بار ڈورے ڈال چکی ہے، اور یہ اب جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ ڈرامہ رچانا شروع کر دیا۔ محلے کے لوگ یہ بات سن کر حیرانگی سے کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی ڈاکٹر ماموں کو دیکھتے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنے کردار پر ایسی واہیات بات میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں رونے لگی، بے بسی سے میرے صرف آنسو ہی بہنے لگے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے لوگوں میں میرے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ خیر بات کو رفع دفع کر کے ڈاکٹر کو اپنے گھر بھیج دیا گیا اور مجھے اپنے گھر آ کر میں بہت روئی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا تھا کہ میری ماں مجھے میرے باپ سے اور تمام لوگوں سے کیوں چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو پھر ان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے گھر کی کنڈی لگا لی۔ جب رات ہوئی میرا باپ دروازے پر آ کر دروازہ پیٹنے لگا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو میرا باپ کہنے لگا تمہارا باپ ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اپنے باپ سے کہنے لگی آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تو ہمیشہ کی طرح اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگے کہ بدذات چلی گئی نا اپنی ماں پر، لوگوں سے آنکھ مٹک کے کرتی ہے۔ آج میں نے سنا ہے محلے میں جو باتیں ہو رہی تھی، جو ڈاکٹر کو تو نے بلایا اس پر بہتان لگایا، میں سب جان چکا ہوں۔ محلے کے لوگوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ خبردار میرے سامنے مگرمچھ کے آنسو نہ بہا۔ وہ نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بول رہے تھے۔ میں اپنے باپ کی یہ بات سن کر رو رہی تھی۔ وہ لڑکی بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا سارا دکھ میرے سامنے بول دے تاکہ اس کے دل پر موجود بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد پھر کہنے لگی میرے باپ کو میری کچھ فکر نہیں تھی، وہ ساری رات میں نے روتے گزار دی۔ دوسرا دن چڑھ آیا، میرا باپ آدھے دن تک گھر میں سوتا رہا۔ 3 دن سے میں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ پھر میرا باپ عصر کے وقت اٹھا اور ایک بار پھر سے کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تمہیں اب اس گھر میں نہیں رہنا، اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم مجھ سے کہنے لگے بکواس نہ کر، خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ چل۔ اب میں اپنے سر پہ یہ بدنامی کا کالک نہیں اٹھا سکتا، لوگوں کے تانے نہیں سن سکتا۔ اٹھ اور میرے ساتھ چل، خاموشی سے چل ورنہ مار ڈالوں گا تجھے۔ اپنے باپ کی دھمکی سے خوف کھاتے ہوئے میں نے بس عبایا ہی پہنا۔ وہ میرے ہاتھ سے کھینچتا ہوا مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ اب ہر ایک شخص مجھے اپنی عزت کا پیاسا مرد، ایک درندہ انسان لگتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر بھی میں اسی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری عزت پر کوئی حرف بھی آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا پردہ مجھ سے دور ہو جائے۔ یہ پردہ میری زینت ہے، یہ پردہ مجھے میری ماں نے دیا ہے۔ آج جب میرے باپ نے مجھ پہ آپ کو حوالے کیا تو یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ میری ماں مجھے میرے باپ سے اور دوسری دنیا سے کیوں بچا کر رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے کہ میرا باپ مجھے جوئے میں ہار جائے گا اور دنیا کے لوگ درندے ہیں، اپنی درندگی مجھ پر جاڑیں گے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی خدا را مجھ پر رحم کریں، میرے قریب مت آئیں، میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، میں اپنی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کروں گی۔ وہ روتے روتے ہچکیوں میں آ گئی تھی۔ اس کی زبانی کہانی سن کر مجھے رونا آ گیا تھا۔ مجھ جیسا سخت انسان جس نے جوئے میں اپنی اتنی قیمت ہاری تھی، اتنا سب کچھ گنوایا تھا اور اتنی ساری لڑکیوں کی میں نے عزت خراب کی تھی، مجھے اس لڑکی پر بہت رحم آنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مت رو، جو تم نے رونا تھا وہ رو لیا، اب یقین کرو
میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ میں نے اسے ایک پانی کا گلاس پکڑایا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی کہانی واقعی میں دکھی تھی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اور عورت خود کتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ 18 سالہ معصوم سی لڑکی تھی اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ جو اپنی عزت وہاں سے بچا کر آئی تھی، یہاں پر میں اس کی عزت کو تار تار کیسے کر دیتا؟ میں نے اس سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوگا، تم عزت کی زندگی جیو گی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے اس کے دروازے پر دستک دی اور پھر میں نے اسے کہا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ بظاہر میں تم سے عمر میں 10 سال بڑا ہوں۔ میں 28 سال کا تھا اور وہ 18 سال کی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، اگر آپ واقعی مجھے عزت دینا چاہتے ہیں، واقعی مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کا بندھن رکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تو میرا باپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تیار رہنا، میں گواہوں اور قاضی صاحب کا بندوبست کر دوں گا۔ میری بات پر اس نے سر جھکا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم عبایا اتار کر کپڑے تبدیل کر سکتی ہو، تم دھیان رکھو تمہارے پردے کا مکمل انتظام ہوگا، تم چاہو گی تو تمہارے کمرے میں بلا اجازت کوئی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ میں بھی نہیں اور ملازمہ بھی نہیں۔ میری بات سن کر اس نے سر جھکا دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر یہاں میری عزت محفوظ ہے اور آپ واقعی مجھے عزت دے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس بات کر لیے راضی ہوں۔ مجھے اس کی شہادت مندی پر رشک آیا تھا۔ میں اس کے کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ رات یوں ہی گزری۔ اور پھر دوسری رات صبح ہی صبح میں نے قاضی اور گواہوں کا بندوبست کیا۔ اسی گھر میں میرا نکاح ہوا اور پردے میں ہی اس سے نکاح پوچھا، اس سے دستک لیے گئے۔ میں اسے پا کر بے حد سکون میں تھا۔ جب میں اسے قریب گیا، میں نے اسے پہلی بار بنا برقعے کے دیکھا تو میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ کتنی خوبصورت تھی اور کتنی معصوم۔ اس کی معصومیت نے میرا دل جیت لیا، اس کی خوبصورتی نے میرا دل جیت لیا۔ اس نے میرا اتنا خیال رکھا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بیوی ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ مجھے ابھی بھی جوئے کی لت تھی، لیکن وہ مجھ سے کہتی، عباس بس کریں، جوا مت کھیلیں، مجھے آپ کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ایک لڑکی ایسے کسی جوئے میں ہار جائے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتا۔ کچھ عرصے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری دی کہ میں باپ بننے والا ہوں، اور اس سچویشن میں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا میں کیا کروں۔ ایک چیز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچنے لگا، اگر میری بیٹی ہوئی، اس کا حال بھی میری بیوی کے جیسا ہوا تو پھر اگر میں جوا نہ چھوڑوں گا تو شاید ایسا ہی ہو جائے گا، ایک اور لڑکی ایسے ہی جوئے میں ہار جائے گی۔ میں نے اپنی خواہش پر اب جوا چھوڑ چکا تھا۔ جو کچھ میں نے کھویا وہ بہت ہے، اور اب جو میں نے پا لیا وہ سب سے بھاری تھا۔ آج میں 50 سال کا ہو چکا ہوں اور میری بیوی 40 سال کی۔ آج ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی۔ آج میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ اگر شاید اس وقت میں اپنے اس جوئے کو نہ چھوڑتا تو ہو سکتا ہے آج میری بیٹی بھی یوں ہی کسی جواری کے اڈے پر موجود ہوتی، جس طرح میری بیوی میرے پاس تھی۔ میری بیوی سعادت مند اور خوش اخلاق تھی۔ اس نے میری زندگی واقعی میں جنت بنا دی تھی۔ آج میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قدر سلیقہ شعور بیوی عطا کی اور مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آج میری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔